بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود، کتاب الجنایات کے پڑھنے سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اسلام کا قانون جرم و سزا بھی ہے۔ اسلام قانون جرم و سزا میں بھی مستقل بذات ہے، اس کا اپنا ذاتی قانون جرم و سزا ہے۔ دوسری قوموں سے، دوسرے نظاموں سے درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائیوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا قانون جرم اور قانون سزا دیجیے۔ انسانوں کو اپنی عقل سے زیادہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا طے شدہ قانون ہی زیادہ بہتر ہے انسانوں کے لیے، بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے، جس کا اب موقع نہیں ہے سنانے کا۔ یہ بھی ایک شعبہ دین ہے، اور یہ بھی ایک اسلامی خلافت کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی خلافت میں، اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں قوت نافذہ نفاذ کرنے والی قوت بھی ہوتی ہے، جو فوراً جرائم کی روک تھام، عدالت کی کارروائی، وہ سب چیزیں کرتی ہیں۔ حدود و قصاص کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی ریاست چاہیے۔ غیر اسلامی حکومت میں، ہندوستان جیسے ملک میں حدود قائم نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 2، اسلام کے حدود و قصاص میں، قانون جرم و سزا میں حدود و قصاص اور قانون جرم و سزا میں مجرم کے ساتھ رحم دلی نہیں ہے، ساری انسانیت کے ساتھ رحم دلی ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے جو دنیا میں ہمیشہ کیا جاتا رہا کہ اسلام کے قانون جرم و سزا میں آپ قصاص میں قتل کر دیتے ہیں، زنا کرنے پر قتل کر دیتے ہیں، مرتد ہونے پر آپ قتل کر دیتے ہیں۔ بے رحمی ہے، بے رحم سزائیں ہیں اسلام میں۔ اسلام انسانیت دشمن ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ اسلام کا جواب دیا، انسان مجرم کے ساتھ بے رحم ہے، دیگر ساری انسانیت کے ساتھ رحم دل ہے۔ اسلام مجرم کے ساتھ بے رحم ہے، لیکن دوسری پوری انسانیت کے ساتھ رحم دل ہے۔ سمجھنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے، نیا مضمون ہے۔ دو موٹی مثالیں اس سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ شاہ ملک فیصل سے ایک یورپین ملک کے بادشاہ کی بات چیت ہوئی۔ سب آپ کے پاس قاتل کی گردن مار دی جاتی ہے، یہ بے رحم سزا ختم کر دیجیے۔ تو شاہ ملک فیصل نے، سعودیہ کے اس زمانے کے بہت ہی نیک دل بادشاہ نے، خدا سے ڈرنے والے بادشاہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے،
میرے پاس کتنے قاتلوں کی گردن ماری گئی اس کی تعداد بھی لائیے، اور آپ کے پاس مرڈر قتل کے واقعات مختلف انداز میں کتنے ہوئے وہ بھی لائیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک قاتل 10 آدمیوں کو قتل کر کے جیل میں مزے میں ہے، تو ان 10 کو بچانے کے لیے ایک کو قتل کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن آپ نے 10 کو قتل کروا دیا، ایک کو پال کر رکھا ہے راحت و آرام سے عدالت کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قصاص لینے میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، کئی زندگیوں کی حفاظت ہے، انسانی زندگی کا احترام اس میں چھپا ہوا ہے، جرأت ختم ہو جائے گی کسی کی جان لینے کی۔ تیسری بات، اسلام کی سزائیں تو سخت ہے، لیکن اس کا ثابت کرنے کا طریقہ بھی سخت ہے۔ اسلام کی سزائیں بھی سخت ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کی، پروف کرنے کی، اپلائی کرنے کی، پروسیجر کرنے کی جو کارروائی ہے وہ بھی سخت ہے۔ وہ بھی سخت ہے۔ زنا کی سزا کسی کو دینا ہے، 4 گواہ لاؤ، خاص شرائط کے ساتھ لاؤ، تبھی زنا کی سزا نافذ کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ہر چیز میں سزائیں سخت ہے، لیکن کارروائی کا انداز بھی سخت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت نے پورے سماج پر دباؤ ڈالا ہے جرائم کی روک تھام کے لیے، پورے سماج پر، پوری سوسائٹی پر بوجھ ڈالا ہے جرائم کو روکنے کے لیے، قتل کو روکنے کے لیے، زنا کو روکنے کے لیے، تہمت کو روکنے کے لیے، شراب کو روکنے کے لیے پورے سماج پر بوجھ ڈالا ہے۔ مثلا اگر آپ نے شبہ عمد کے طور پر قتل کر دیا تو عاقلہ پر دیت ہے، ٹھیک ہے، دیت ہے۔ عاقلہ یعنی پورے خاندان کو سال میں 1 مرتبہ 2 درہم 3 درہم جمع کرنے پڑیں گے، سب ملا کر اتنے ہو جاتے ہیں۔ ایک خاص انداز میں عاقلہ پر دیت کو آسان طریقے سے واجب کیا گیا، وہ ترتیب بہت آسان ہے۔ پوری دیت وصول کرنے کے لیے جتنے دور تک خاندان میں، برادری میں جانا پڑے گا جائیں گے۔ 100 اونٹ کی قیمت لانا ہے، اور 100 اونٹ کی قیمت میں ہر ایک سے صرف خاص مقدار میں ہی اماؤنٹ لینا ہے، ہر ایک سے لاکھوں کے لینا نہیں اس کو۔ تو پورے سماج پر دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ سماج کی ہمت افزائی کے بغیر کوئی جرم نہیں کر سکتا، سماج کی ہمت افزائی کے بغیر کوئی جرم نہیں کر سکتا، اور سماج اگر ہمت نہ بڑھائے تو کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا۔
چوری پہ چوری کر رہا ہے، آپ روکتے نہیں ہیں، قتل پہ قتل کر رہا ہے، چچا ماموں تایا پھوپھا کاروباری لوگ روکتے نہیں ہیں، لاشیں کاٹ کر گلیوں میں پھینک دی جا رہی ہے، گلی والے انجان بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے قاتل کون ہے۔ قسامت کا قانون ہے، پورے محلے والوں کو بلاؤ، قسم کھلاؤ کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، تو سماج پر دباؤ پڑے گا۔ جرائم کے روک تھام کے لیے سماج پر دباؤ پڑے گا۔ کچھ دن پہلے چائنا میں واقعہ پیش آیا بہترین، ایک کم عمر لڑکی سے زنا بالجبر، ریپ، بے حیائی کی حرکت ہوئی۔ اس لڑکی نے مدد چاہا لیکن اس کے باوجود کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ عدالت میں کارروائی ہوئی تو عدالت میں یہ طریقہ اپنایا گیا کہ پولیس اس جائے واردات، یعنی جہاں پر یہ حرکت ہوئی، اس جگہ پر پولیس گئی اور اس نے عورت سے کہا یہاں آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جنسی؟ جی یہاں پر ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ تم نے چیخا چلایا تھا یہاں پر؟ ہاں جی ہم نے چیخا چلایا تھا۔ اب چلاؤ تم یہاں پر۔ اس عورت نے چلایا تو پولیس نے دیکھا کہ جتنی دور تک آواز جاتی ہے پورے مردوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ آواز تم لوگوں تک ایک مظلوم کی پہنچی تھی، تم نے اس کی مدد کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اسلامی قانون جرم و سزا میں صرف عدالت کی کارروائی نہیں ہے، ایمان کو بھی مضبوط کیا گیا۔ خدا کے خوف سے بڑی کوئی پولیس نہیں ہے، تو پولیس کے نظام کے ساتھ خدا کا خوف، ایمان کی طاقت بھی دی گئی۔ یہ اسلام کے قانون جرم و سزا کی وہ خصوصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی آئے، مجھ سے گناہ ہو گیا سزا دیجیے۔ غامدیہ قبیلے کی عورت آئی، وہ خود آ کر کہتی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا سزا دیجیے۔ صحابی خود آتے ہیں اور ہاتھ کٹنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، مجھے گناہ سے دھو دیجیے۔ تو یہ ایمان کی چنگاری ہے۔ صرف سی سی کیمرے، صرف ویڈیوگرافی یا فارنسک ٹیسٹ یا مختلف قسم کے ایڈوانس طریقے مجرم کو پکڑنے کے اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایمانی قوت اصل بنیاد ہے جو جرائم کو روکتی۔ نشانات قدم پہ پکڑ لیتے نا لوگ، جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ سزا دی جائے، بند کمرے میں نہ دی جائے، برسر عام دی جائے، تاکہ معاشرے کے اندر ان جرائم سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جب قاتل کو برسر عام قتل کیا جاتا ہے تو دیکھنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب آسانی سے جرأت نہیں ہوگی قتل پر قدم اٹھانے کی۔ ابھی بھی الحمدللہ کمزور اسلام کے باوجود اسلامی ممالک میں جرائم کی شرح
کرمنلز کی شرح کم ہے، یورپین ملکوں میں جرائم کی شرح اور ابال اتنا ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی دیر کرنٹ چلا جائے، ایسی لوٹ کھسوٹ اور ایسی بدکاری اور ایسی ڈکیٹی کہ بازار کے بازار خالی ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے کرنٹ چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہو جائے، تو اس کا مطلب اندر کا ضمیر اور ایمان جرائم سے نہیں روک رہا ہے، بلکہ خارجی دباؤ اور باہر کی مشنری وہ جرائم سے روک رہی ہے۔ شریعت نے قصاص لینے کو واجب فرض قرار نہیں دیا گیا، معاف کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ معاف کر دو بھائی، دیت لے لو، پیسے لے لو، جان بخش دو، موقع دیا گیا۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسے موقع ہوئے ہیں کہ جس میں رشتہ داروں نے معاف کر دیا اور معاف کرنا چاہیے۔ شریعت تو اصل چاہتی یہی ہے کہ عدالت میں آنے سے پہلے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن عدالت میں جب آئے گا تو پھر شریعت نے جو کارروائی کا طریقہ طے کیا ہے اس کے مطابق ہی کارروائی ہوگی۔ دنیا کہتی ہے کہ صاحب کیا فائدہ ہوگا اس سے، اسلامی قانون سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا، اور جس ملک میں جب بھی نافذ کیا گیا اسلامی قانون، قانون جرم و سزا، اسلام کا کرمنل لا، قانون فوجداری، تو فائدہ ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نظام سے کیا فائدہ ہو؟ کس ملک کے اندر دن بدن جرائم کی شرح کم ہو رہی ہے؟ کس ملک کے اندر قتل، زنا، بدکاری، ڈکیٹی کی سزا، ڈکیٹی کم ہو رہی ہے؟ بتا دیجئے۔ ہر جگہ بڑھ رہی ہے، ہر جگہ ریشیو بڑھ رہا ہے۔ بعض مسلم ممالک میں شرعی سزاؤں کو نافذ کرنے کی مخالفت کی جاتی ہے مغرب پسندوں کی طرف سے۔ بعض مسلم ممالک میں جو لوگ مغرب پسند ہیں، یورپ کے دل دادا ہیں، انگریزوں کے چاہنے والے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ خود ان بدکاریوں میں ملوث ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان سزاؤں کو مسلم ممالک میں نافذ کیا جائے، مخالفت وہی کرتے ہیں، رکاوٹ وہی لوگ ڈالتے ہیں ان ممالک کے اندر۔ ناکامی کی وجہ مسلم ممالک میں قانون جرم و سزا کے نافذ کرنے میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ پڑوسی ملک ہے اور دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر اسلامی قانون جرم و سزا کیوں نافذ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نافذ نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک وجہ وہ بھی ہے، دوسری وجہ پورا میڈیا اسلامی قانون جرم و سزا کے خلاف بولتا ہے،
پوری یونیورسٹیاں اسلام کے قانون حدود و دیات کے خلاف پڑھاتی ہے، تو جب صحافت و میڈیا اور نظام تعلیم ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے ذہن اسلامی قانون جرم و سزا پر کیسے تیار کر سکتے ہیں، کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ اسلام یہ بھی مانتا ہے کہ پوری سزا کی جگہ آخرت ہے، پوری سزا کی جگہ آخرت ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں ہی ہوگی، یہاں پر تو بس تھوڑی سی چنگاری بتلائی جاتی ہے، تھوڑی سی چنگاری بتلائی جاتی ہے۔ اسلامی سزاؤں کو نہیں مانتے ہیں، لیکن انسانیت 100 سزائیں اپنے جیلوں میں دیتے ہیں۔ انسانیت 100 سزائیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والی سزائیں، قیدیوں کے ساتھ بدترین قسم کا سلوک۔ گوانتانامو جیل ہے امریکہ میں، اور مختلف قسم کی جیلیں ہیں آپ کے ملک میں بھی۔ مجرموں کو کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں رہتی ہے جیلوں میں، خاص اعضاء کو کرنٹ کی سزا دی جاتی ہے، اور بھی آدمی کی روح کو لرزا دینے والی تفصیلات ہیں۔ تو آپ اتنی بدترین قسم کی سزائیں دینا چاہتے ہیں، بہت محدود انداز میں اسلامی سزا کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ اسلام نے سزا دینے میں بھی تڑپانے کے انداز کو پسند نہیں کیا۔ قصاص لینا ہے، ایک ہی مار میں گردن جسم سے جدا ہو جائے۔ کوڑے سے مارنا ہے، کوڑے میں گھیٹیاں نہ ہو، گرہ نہ ہو۔ تو سزا دینے میں اسلام نے تڑپانے اور بیجا انداز میں اذیت پہنچانے کے طریقوں کو نہیں اپنایا ہے۔ سارے قانونوں کا تجربہ کر لیا آپ نے، امبیڈکر کے قانون کا تجربہ کیا، فرانس کے قانون کا تجربہ کیا، جرمنی کے قانون کا تجربہ کیا، چائنا کا قانون کا تجربہ کیا، ایک تجربہ اسلام کے قانون کا بھی کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ جرائم کی روک تھام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ سچے دل سے اصل جرائم ختم کرنا نہیں چاہتے۔ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اصل جرائم ختم کرنا نہیں چاہتے، جرائم ختم کرنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے کہتے ہیں شراب پیجئے لیکن ڈرائیونگ کے وقت مت پیجئے، شراب پیجئے لیکن ایڈوانسڈ اور برانڈیڈ کمپنیوں کی پیجئے، دیسی اور دیہاتی شراب مت پیجئے۔ آپ بدکاری کیجئے لیکن لائسنس یافتہ، سند یافتہ جسم فروش عورتوں سے کیجئے، جو ہماری طرف سے فراہم کی جائیں گی۔ آپ کسی غیر قانونی جسم فروش عورت سے تعلق مت کیجئے، ہمارے پاس سے جو سند یافتہ ہو ان سے کیجئے۔ آپ بے حیائی کیجئے لیکن ٹیسٹ کروا کر کیجئے کہ کسی کو ایڈز نہیں ہے۔ آپ بے حیائی کیجئے
لیکن محتاط طریقے سے کیجئے کہ ایک دوسرے کی بیماری ایک دوسرے کو منتقل نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جرائم آپ ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جرائم کو لمیٹیڈ کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی حد بندی کرنا چاہتے ہیں۔ گناہوں کی حد بندی کرنا چاہتے ہیں کہ فلانے وقت کرو، فلانے وقت مت کرو، فلانے سے کرو، فلانے سے نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کسی سے مت کرو، کبھی مت کرو، کسی سے نہیں کرنا ہے اور کبھی نہیں کرنا ہے۔ جو حرام ہے مطلقاً حرام ہے، جو حرام ہے وہ مطلقاً حرام ہے۔ نفس گناہ میں منہ مارنے کے بعد حد میں کبھی نہیں رہ سکتا ہے، نفس گناہ میں منہ مارنے کے بعد کبھی حد میں باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اسلام نے گناہوں سے بھی روکا ہے اور گناہ کی طرف بلانے والے اسباب سے بھی روکا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، گناہ سے بھی روکا ہے اور گناہ کی طرف، جرائم کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی روکا ہے۔ زنا سے روکا ہے، زنا کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی روکا ہے۔ اب دنیا عجیب ہے کہ خاص طریقے پر زنا سے تو روکنا چاہتی ہے، بے پردگی سے روکنا نہیں چاہتی ہے۔ زنا سے تو روکنا چاہتی ہے، وقت پر نکاح نہیں کروانا چاہتی ہے۔ زنا سے کسی قدر روکنا چاہتی ہے اور عورتوں کو ستر چھپانے والا لباس پہننے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ تو شریعت نے جرائم سے بھی روکا ہے اور جرائم کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی روکا ہے، جرائم کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی روکا ہے۔ ماحول ایسا ہوگا کہ آدمی آسانی سے اس قسم کی حرکتوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جمعہ، عید، خطبات، مذاکرے، اجتماعات، جلسے، یہ سب آدمی کو جرائم سے روکنے والے ہوں گے۔ لیکن آج کل دنیا میں جرائم سے تو روکنا چاہتے ہیں کسی قدر، لیکن جرائم کی طرف لے جانے والے اسباب سے نہیں روکنا چاہتے ہیں۔ تو جرائم ختم کیسے ہوں گے؟ بلکہ موجودہ قانون نے جرائم پر اور جری کر دیا، اور جری کر دیا۔ جرائم پر جری کر دیا۔ کیسے جری کر دیا؟ مرڈر کرنا آسان ہے، مقتول تو مر جائے گا، قاتل جیل میں 3 دن رہے گا، رہا ہو جائے گا۔ بلکہ قاتل خود ہی عدالت میں، قاتل خود ہی قتل کے بعد پولیس اسٹیشن میں حوالے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اور سیکیورٹی پولیس اسٹیشن میں اچھی ہوگی اپنے گھر میں رہنے کے مقابلے میں۔ تو قاتلوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، قاتلوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں۔ اور عدالت کے نظام میں چونکہ وکیل بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، زیادہ فیس دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔
وکیل مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، زیادہ فیس دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے. تو ظالم کے پاس زیادہ فیس دینے کی طاقت ہے، مظلوم کے پاس زیادہ فیس دینے کی طاقت، وہ تو لٹا ہوا ہے. تو شہ مل رہی ہے ظالم کو، مدد مل رہی ہے قاتل کو، حوصلے بڑھ رہے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے، جرائم پیشہ لوگوں کے. اس لیے اسلامی نظام قانون جرم و سزا کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اچھی طرح موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کی تطبیق کیسی ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا اگر کہیں پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور اس کے اثر رموز اور اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کے بارے میں بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. سزائیں دو قسم کی ہیں، بات آ چکی ہوں گی. ایک تو حدود ہے اور دوسرا حدود ہے اور تعزیرات ہے. حدود، تعزیرات. حدود حد قصاص، حد قذف، حد زنا، حد سرقہ، چوری کی سزا، زنا کی سزا. اور ایک ہے تعزیرات، وہ سزائیں جو خود قاضی ثوابدید کے مطابق طے کرتا ہے، کتنے کوڑے مارے جائیں، کیسے مارے جائیں، کتنے وقت کے لیے جیل میں ڈالا جائے. تعزیرات آپ اپنی ثوابدید کے مطابق طے کر سکتے ہیں، لیکن حدود تو شریعت نے طے کر دیے ہیں. بہت تھوڑی سزائیں ہیں جس کو شریعت نے طے کیا ہے، اور بہت بڑی مقدار ہے سزاؤں کی جس کو شریعت نے علاقوں اور ملکوں کی نوعیت اور رجحان پر چھوڑ دیا ہے.